جی خدا کا نام دیجیے. میرا نام اطہر خان ہے جی، پرافٹ اطہر خان. میں جناب حضرت مسیح زمانہ زاہد علیہ السلام کا پیروکار ہوں. ان کے اس روحانی مشن میں، خدا کی بادشاہت کے دور میں ان کے انبیاء میں سے ایک ہوں. اچھا جی، یہ چند سوالات گروپ پر مجھے انوائٹ کیا گیا تھا، تو یہ میرے پروگرام آڈیوز کے بعد یہ سوالات آئے ہیں، تو میں ان پہ ایک ایک کر کے جوابات آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. کچھ سوالات نہیں ہیں، بس وہ توہین آمیز ریاکشنز ہیں، لیکن چونکہ سوالات بنا کر پیش کیے گئے ہیں تو میں ان پہ 1 بائی 1 یا اس سے زیادہ میں وضاحت کرتا چلوں گا. تو شروع کرتے ہیں جی. خوش آمدید آسمانی والدین کے پسر زاہد خان. اچھا جی، زاہد خان اینڈ اطہر، کیا آپ آن لائن ہیں؟ اچھا جی، آپ مذہب کی قید سے آزاد ہیں. سائنس کی جستجو اور فیصلہ آپ کا اصول. مجھے فزکس، کیمسٹری اور اس کی مختلف شاخوں سے اپنے آسمانی والدین کا ثبوت دیں جس چیز کو سائنس ثابت نہ کر سکے. اسے آپ کو توبہ کرنی ہوگی. آپ اپنے آسمانی والدین کی کالونی کے ممبر ہیں. اچھا جی، سوال کیا ہے جی؟ انسان کی پیدائش کیسے ہوئی؟ اچھا جی، یہ پہلا سوال ہے. آپ کا سوال ہے جی کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوئی. تو اگر آپ روح کی زندگی کی بات کر رہے ہیں، انسانی ارواح کی، تو وہ تو اس ظاہری کائنات سے بھی کئی ارباں خرباں انگنت وقت پہلے کی بات ہے. اگر آپ ظاہری انسان کی بات کر رہے ہیں تو جو پہلا آدم 6000 سال پہلے، جسے الہامی کتابیں کہتی ہیں کہ خدا نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، یہ تمثیلی پیغامات ہیں. یہاں پہ ایک آدم نہیں، آدم تو انگنت چنے گئے ہیں. اور یہ ایولیوشن کی سائنس کی تھیوری سے آپ کو اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے، آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. that life was given few billion years ago. It started with the first cell. لیکن اس بگ بینگ میں ہمارے آسمانی والدین کی توانائی کا اس نے آخری اونس تک انویسٹ کر دیا تھا. پھر زندگی جو تھی وہ پانی میں بھی رہی اور ایسے ایسے مراحل سے گزری اس ایک ڈھانچے تک پہنچنے کے لیے کہ جس ڈھانچے کے اندر روح جو ہے وہ 100% کام کر سکے، گیو اینڈ ٹیک کر سکے. یہ ایک روحانی اسپریچول فنومنا. ٹاپک لمبا ہو جائے گا، اس لیے میں اس کو یہیں ختم کرتا ہوں. تو انسانی ڈھانچہ جب تیار ہوا ایولیوشن کے ذریعے، اس میں کئی ارباں سال لگے. جب وہ ڈھانچہ تیار ہوا آج سے کئی ارب سال پہلے، کئی کروڑ سال، پھر پہلی روح شخص کے اندر آئی تھی. اسے کوئی سائنس کہتی ہے کہ بندر کی سپیشیز کے، کہ فلانے سپیشیز سے، کوئی سپیشیز سے نکلا ہے. یہاں ایولیوشن ہوا ہے، لیکن اسے مراحل سے گزارا گیا ہے اور خدا کی ذات کو جنتا بہت انتظار کرنا پڑا. اسے ہم آدم کہہ سکتے ہیں اس سپیشی کو، لیکن یہ کئی کروڑ سال پہلے معاملہ ہوا. ہم اپنے 6000 پہلے آدم کی بات کرتے ہیں. وہ آج سے 6000 سال پہلے کم و بیش عراق سے چنا گیا. تو اس کے والدین تھے، اس کے اپنے ٹرائبس، قبیلہ تھے. لیکن ان چیزوں کا تعلق نہ صرف ایویڈینشل ہے بلکہ روحانی دنیا میں آپ اسے سفر کر کے مشاہدہ الہی سے دیکھ بھی سکتے ہیں. ہاں جی، آپ نے کہا جی کائنات، دوسرا سوال آپ کا، کائنات، زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے کی پیدائش کیسے ہوئی؟ یہ ایولیوشن سے ہوئی جی. آپ کو میں نے پچھلے آڈیو میں اس کا جواب دے دیا. پھر تیسری، موت کے بعد انسان کا مستقبل کیا ہے؟ موت کے بعد انسانی ارواح کا مستقبل یہ ہے جی کہ جس طرح کی ان کی روح ہے وہ ویسے ہی اپنی مطابقت کے، یعنی روح کی مطابقت کے جہانوں میں جائیں گی، اور وہاں پر بھی ان کی روحانی گروتھ چلتی رہے گی، جسے ہم جنتیں یا جہنمیں کہتے ہیں. سمبولکلی اگر دیکھا جائے تو جہنمیں جو ہیں وہ موت کے بعد کی انسانی مستقبل کا ایک ہسپتال کہہ لیں، جس کی لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں شاخیں ہیں. جتنی بیمار روح ہے موت کے بعد کی انسانی زندگی، اتنی ہی وہ گہری ترین جہنم، یعنی کہ انتہائی ایمرجنسی وارڈ جسے آپ کہہ لیں، مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں، وہاں پہ جاتی تاکہ اس کا علاج ہو سکے. تو اگر کوئی روح میں، کسی انسانی روح میں خدا کا نور الہی ہے
तो उसका मुस्तकबिल रोशन है, वो बेहतर से बेहतरीन जहानों में जन्नतों में। फिरदौस तो एक पार्लियामेंट है फरिश्तों का, जो असल जन्नतें हैं वो बाला तरीन जन्नतें हैं, फिरदौस से भी ऊपर हैं। तो वो इंसानी अरवाह वहाँ जाती हैं और फिर वहाँ पे मार्फत इलाही सीखती हैं। अच्छा जी, आपने एक्सपेक्ट किया है कि सारे सवाल आपको साइंस के मुताबिक बताऊं, तो जी मैं खुदा का नबी हूँ, साइंटिस्ट थोड़ी हूँ। और खुदा के साथ आपको कुछ ज्योग्राफी या साइंसदान थोड़ी बनाना चाहता है। वो बने, करें, सर्च करें, सभी कुछ तो आपको दे दिया गया, सर्च करते जाएं, सीखते जाएं। मैं तो आपको मुशाहिदा इलाही से बता सकता हूँ, और मुझे साइंस को डिनाई करने की जरूरत नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो सिमत रूहानी होगी तो वो अपना काम जल्दी कर सकेंगे। अच्छा, अगला सवाल है, इंसान, हैवान, परिंदे, हशरात, दरिंदे, इनकी नशोनुमा, इर्तिका और टिश्यू एक क्यों नहीं है? क्योंकि जी उनका एवोल्यूशन प्रोसेस हुआ है ना जी। आप एनिमल किंगडम को जितनी नेचर्स को सामने रख के उनको एक्सपेरिमेंट किया गया है। देखिए, आप ये मत भूलें कि खुदा की ज़ात सबसे बड़ा साइंसदान भी वो है। उसे कादर मुतलक किसी और गलत अंदाज से समझा गया है। वो कादर मुतलक है, लेकिन वो सबसे बड़ा साइंसदान भी है। ये आर्जी कायनात, ये आर्जी तख्लीकात इसलिए की गई थी ज़ाहरी, ताकि रूहानी मकसद को पूरा किया जाए। तो ये इस चीज़ का जवाब है जी। इनमें फ़र्क इसलिए है, इनके टिश्यूज़ में, क्योंकि ये फरिश्तों की तरफ से, उन ख़ास मखलूक़ात की तरफ से जिन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट किए, वो बीज रखे कि कौन सा स्पीशी जो है वो अपने मराहल को जल्दी तय करेगा, क्योंकि ज़िंदगी को उस ढांचे की तरफ लाना बहुत ज़रूरी था जिसमें रूह काम कर सके, इंसानी रूह काम कर सके। क्योंकि इसी के लिए तो ये सारा तामझाम किया गया था कि किसी तरीके ये बंदे के पुत्र बन जाए। तो ये कैसे काम करती है रूहानी दुनिया में, रूह जिस्म के अंदर आके, इसके लिए ये सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, वो एक और टॉपिक है। वो मज़मीन आपको कह रहे हैं पढ़ने पड़ेंगे या आपको फिर बता दी जाएगी। अच्छा जी, आपका अगला सवाल है, अंधेरा क्या है, रोशनी क्या है? अगर आप ज़ाहरी जिंदगी की बात कर रहे हैं तो एब्सेंस ऑफ लाइट इज अ डार्कनेस। और अगर आप रूहानी दुनिया की बात कर रहे हैं कि अंधेरा रूहानी दुनिया में क्या है, तो रूहानी दुनिया में अंधेरा बजाते खुद एक मटीरियल है। अब साइंस वहाँ नहीं जा सकी, आपकी रूह वहाँ पर सफ़र कर नहीं सकती, तो इसका एविडेंस आपको दिखाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि आप रूहानी तौर पर अंधे हैं। और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, यानी रूहानी दुनिया और ज़ाहरी दुनिया दो ऑपोजिट ग्रेविटीज हैं जो एक दूसरे को धकेलती हैं। अच्छा, इनमें सफ़र किया जा सकता है खुदा के नूर इलाही से, इनको एक दूसरे में जम नहीं किया जा सकता, दे ऑपोजिट। अच्छा, अब रोशनी क्या है? इट्स एनर्जी। ज़ाहरी जिंदगी में भी रोशनी जो है वो एनर्जी से पैदा होती है, और रूहानी दुनिया में भी रोशनी जो है वो एनर्जी से पैदा होती है। नाउ इट डिपेंड्स व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। इस दुनिया में सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो मादा है, मटेरियल है, स्पार्क है। लेकिन रूहानी दुनिया में सोर्स ऑफ लाइट जो है वो खुदा की ज़ात है। तो आपको बताया तो गया, यानी कि इल्हामी किताबों में भी, मुझे सारा लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद दहानी कर रहा हूँ कि वल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। खुदा की ज़ात जो है वो तमाम कायनातों के नूरों की रोशनियों का वो असल सर चश्मा हुआ है, उससे सारी रोशनियाँ निकलती हैं। अच्छा जी, अगला सवाल। अच्छा जी, मुझे सवाल की नहीं समझ नहीं है, ज़मीन और समंदर की तह के अंधेरे का बुनियादी फ़र्क क्यों है, और बिल जिद है समंदर के नीचे आ क्यों है? अच्छा, पहला सवाल अगर आप थोड़ा मुझे डिटेल में, सही मुझे नहीं समझ आ रही सवाल की, दूसरे पार्ट की शायद मुझे समझ आ रही है, समंदर के नीचे आ क्यों है? तो भाई ये समंदर, आपको साइंस ने बताया है कि इस दुनिया में सतह समंदर क्या, ज़मीन की सतह पर भी वोल्केनोज आपको नजर आते हैं, तो ज़मीन के अंदर वो मौजूद है। अब मुझे साइंटिफिक लैंग्वेज में डेफिनेशन जो है वो एक्सप्रेस करनी है, आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट। लेकिन ज़मीन बजाते खुद एक वक्त में एक आग का एक ऐसा मादा था, खोलता हुआ मादा था, जिसको कई करोड़ साल लगे हैं ठंडा होते 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 एपेटाइट हो सके, इसमें जो ज़िंदगी है वो प्रोसेस हो सके। तो ये इसका जवाब है जी।
اب میں سائنٹسٹ نہیں ہوں، میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے سوالوں کو جواب دے سکوں، کیونکہ مشاہدہ الہی جو ہے وہ اور چیز ہے، اور اس کو سائنٹیفک انداز سے بتانا اس نظریے کو، یہ اٹس ناٹ مائی پروفیشن، آف کورس آئی ایم ناٹ کیپیبل ٹو. یہ تو آپ کو کوئی بھی سائنس کا اسٹوڈنٹ بتا دے گا. یہ آپ مجھ سے کون سے سوال پوچھ رہے ہیں اللہ کے بارے؟ اچھا جی، اب آپ کا سوال، اگر جسمانی والدین کی بیٹی بہن کوئی اچھی لگ جائے تو اس سے ازدواجی رشتہ کیسے؟ دیکھیں نا، آپ اپنے اس معیار پہ آ گئے واپس. میں آپ کو جواب ضرور دوں گا. دیکھیں، پاکستان کے پوری دنیا بھر کے جو سب سے کثرت سے لوگ پورن دیکھتے ہیں، یہ جو پورن ویب سائٹ ہے سیکس کی، نیوڈٹی کی، وہ دنیا بھر میں جس ملک میں دیکھی جاتی ہیں، اور اس کا جو سب سے کثرت سے دیکھنے والا شہر ہے وہ پاکستان کا شہر فیصل آباد ہے. گوگل کر سکتے ہیں، گوگل اسکیل پہ آپ کو سب سے اوپر فیصل آباد لکھا آئے گا. اچھا، اتنے آپ لوگ سیکشول فرسٹریٹڈ ہیں. خدا ایک روحانی ہستی ہے، اور وہ روحانی دنیا میں ہمیں پکار رہا ہے، وہاں کی ہمیشہ کی زندگی میں. آپ جہاں پر سیکس کے لیے مر جا رہے ہیں، اس کی بیٹے بیٹیوں کے ساتھ سیکس کیسے کریں گے؟ واہ. چلیں جواب دیتا ہوں آپ کو. میں آپ مرنے کے بعد دوزخوں میں جا کے گرتے ہیں. آپ کی کالی پیٹیں، کالی روحیں، کوئی لاکھوں کروڑوں سال میں کوئی مذہب کی دنیا کو لات مار کے کوئی روحانیت میں آ ہی جائے، اور وہ روح اول تو فردوس سے آ کے جاتے ہی کوئی نہیں ہے. اگر کوئی چلی بھی جائے ان بالا جنتوں میں، جس کو دیکھنے کے لیے بھی آپ کے اندر خدا کی محبت الہی کا کھولتا ہوا نور جب آپ کی روح میں آتا ہے، تو آپ پھر وہاں پہ صرف سفر کر کے دیکھ پاتے ہیں. اچھا، اب وہاں ان مخلوقات جو خدا کے روحانی بیٹے بیٹیاں موجود ہیں وہاں پہ، وہ ان گنت ہیں. ان کی کروڑا ان گنت بالا ترین جنتوں کے ان گنت بالا ترین جہانوں میں ان گنت شہزادیاں اور شہزادے وہ موجود ہیں، اور اس ازدواجی تعلقات کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں. لیکن آپ کی روح میں وہ نور الہی تو ہو، وہ نور خود اپنی طرف آپ کا نور خود انہیں اپنی طرف کھینچ لے گا. لیکن وہ نور خدا کی محبت الہی سے پیدا ہوتا ہے. اب آپ وہاں پہنچے تو صحیح پہلے. اچھا جی، آپ نے اگلا سوال کیا ہے حق تعالیٰ کی اس پینٹنگ پہ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس دیوتا کی ازدواجی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، خدا کی ذات ایک ذات ہے، اسے آپ اللہ کہیں، ایشور، جو بھی آپ کے نام لیتے رہیں اس کے. انگنت جہانوں کا خدا ہے، وہ ایک نہیں تو ہر جہانوں میں انگنت زبانیں ہوتی ہیں، ہر زبان میں اس کو کوئی بھی نام دیتا رہے، دیوتا جو وہ. یہ بات آپ کے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. آپ نے کوئی کاپی رائٹ نہیں کر رکھے خدا کے کہ اللہ کہہ رہا تو پھر اللہ ہی ہے بس، اللہ عربی والا اللہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نام نہ دے. آپ نے اس کے کاپی رائٹ نہیں اپنے نام کر رکھے. نہ خدا، آپ کے خدا کا نام، اللہ کا نام جو ہے وہ آپ کا محتاج ہے. اللہ کے نام کو بھی اٹھا کے ایک دفعہ نا سائڈ پہ کر دیں. اللہ کو جو نام اللہ پسند ہی نہیں ہے، جس نام پہ آپ نے لاکھوں کروڑوں قتل کیے ہیں. اچھا، اب جو آپ کی طرف آتے ہیں بھائی، جیسے آپ کے ماں باپ ہیں وہ بیڈ روم میں سیکس کرتے ہیں، ان کی شرم گاہیں، تو آپ اپنے ماں باپ کی شرم گاہوں کے بارے میں کتنے سوال کرتے ہیں نہیں کرتے؟ آپ کو شرم آتی ہے کیونکہ آپ کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، ان کے ازدواجی تعلقات پہ آپ کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. تو کوئی بے شرم انسان ہی ہوگا نا جو ان کے اوپر ان کے ازدواجی تعلقات پہ بات کرے گا. تو سوال ہے تو میں جواب دیتا ہوں. خدا کی ذات کے اندر میل اور فیمیل دونوں اسپیکٹ موجود ہیں، یعنی کہ ماں کی ممتا اور باپ کی پدری محبت، دونوں طرح سے پوری کامل محبت اور پورے میل اور فیمیل اسپیکٹ اس کے اندر موجود ہیں. اصل میں آپ اس کے سیکس کی بات کر رہے ہیں کہ اس کا جینڈر کیا ہے اور وہ کیا سیکس کرتا ہے یا نہیں کرتا. اصل میں آپ پوچھنا یہ جا رہے ہیں، اب بلکہ پوچھ یہ رہے ہیں. تو اگر آپ کو وہ سیکس کرنے کی دے سکتا ہے ساری صلاحیتیں، تو کیا اس کے اندر نہیں ہوں گی؟ اور اگر ہوں تو آپ کو پرابلم کیا ہے؟ ایک اور جہاں پر ممبر نے سوال کیا، جی اس دیوتا کی ازدواجی حیثیت سے پہلے اس کا وجود تو ثابت کریں. یہی سوال تو میں بھی آپ سے کر سکتا ہوں کہ آپ جسے آپ اللہ کہتے ہیں، یا عیسائی لوگ اسے گاڈ کہتے ہیں، یا ہندو لوگ ایشور کہتے ہیں، آپ سب بھی بغیر دیکھے ہی اس کو مان گئے ہیں اور کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس. اب آپ کہیں جی کائنات کو دیکھیں، تخلیق ہے تو خالق تو ہوگا، کوئی نہ کوئی نظریہ ہی دیں گے. اب نظریہ تو ایک نقطہ نظر ہوتا ہے نا، ثبوت تھوڑی ہوتا ہے.
یہ ثبوت ہم آپ کو ثبوت دے رہے ہیں کہ آئیں آپ کا روحانی اندھاپن دور کریں. آپ اپنی انہی آنکھوں سے، پنجابی میں کہتے ہیں ڈیلے، آپ کے انہی ڈیلوں سے آپ کو خدا کی ذات کا دیدار بھی کروا دیں گے. لیکن اپنے دل کو ان جاہلیت سے، ان نفرتوں سے، ان حسدوں سے، اس تعصب سے آپ کو خالی کرنا پڑے گا. جی آپ کا اگلا سوال ہے، روحانی تعلیمات اور عالم ارواح مجھے سائنس سے ثابت کر کے دیں. یہ دونوں الفاظ آپ نے بار بار کلپ میں استعمال کیے ہیں. بالکل جی، میں آپ کو اس سوال کا بھی جواب دیتا ہوں. ہم نے تو اس پہ ایک بڑی خان صاحب کی مشہور کتاب ہے سائنس اینڈ اسپرچویلٹی، کہ سائنس اور اسپرچویلٹی جو ہے وہ ایک ساتھ کیسے کام کرتے ہیں. روحانیت بھی دراصل ایک سائنس ہے. ظاہری چیزوں کی ریسرچ اور آبزرویشن کو we call science. Science is based on observation and experience. اسی طرح spirituality is also based on research and observation. آپ کو مشاہدہ الہی میں سفر کرنا پڑتا ہے، ایک تلاش کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے آپ کے اندر انسٹرومنٹس ہیں. روحانی سائنس آپ نے پڑھی نہیں ہے، اس کی الف بے بھی آپ نے نہیں سیکھی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں روحانیت کو ظاہری سائنس کے ٹولز کے مطابق ثابت کریں. تو اگر یہی سوال میں آپ سے کروں کہ ظاہری سائنس کو روحانی سائنس کے ٹولز کے مطابق ثابت کریں، آپ کر پائیں گے؟ نہیں، کیونکہ آپ کو سائنس کا، روحانی سائنس کا کچھ بھی نہیں پتا. تو یہ کتاب ضرور پڑھیے گا. اس پہ آپ کو ایک اور جواب دیتا ہوں. اچھا، اس کی ایک اور بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. دیکھیں، اس دنیا میں جو ہم رہ رہے ہیں، ہمارے ظاہری نظام میں، وہ سماجی جتنے بھی نظام ہیں، بے شک سائنسی ہے یا وہ اقتصادی یا سماجی یا سیاسی، کچھ بھی، یہ سارے ان کی بنیاد کہیں سے بھی تھوڑی سی بھی روحانی نہیں ہے. یہ سبھی مکمل طور پر روحانی طور پر اندھے ہیں. اچھا، اس کی مثال آپ کو اس شخص جیسی ہے جسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں اور وہ آنکھوں سے اندھا ہو، اور وہ کہے جی میں ڈاکٹر سے علاج تب کرواؤں گا اپنی آنکھوں کا، پہلے مجھے روشنی دکھاؤ. تو ڈاکٹر اسے کہے گا انی دیا، اگر تجھے نظر آتا ہوتا تو کیا تو میرے پاس علاج کرانے آتا؟ تو یہ بات سمجھنے والی ہے. جب تک آپ روحانیت کی تعلیم نہیں سیکھیں گے، بالکل ویسے جیسے اب سائنس دان بننے کے لیے، ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے آپ پوری زندگی لگا دیتے ہیں، پھر کہیں پہنچتے ہیں، اکثر فیل ہو جاتے ہیں. کسی ڈاکٹر کے پاس کمپاؤنڈر بیٹھے ہوتے ہیں، آپ پوری زندگی کے خالصتاً خلوص دل سے جو سال آپ نے ڈاکٹر بننے کے لیے لگائے ہوتے ہیں، انجینئر یا سیاستدان کچھ بھی، آپ نے کچھ عرصہ روحانیت سیکھنے کے لیے اگر لگایا ہو تو بالکل آپ کی روحانی بنائی جو آتی ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے. آپ روحانی دنیا میں سفر بھی کر سکتے ہیں، اور وہاں کے سارے ایویڈنس، سارے ثبوت آپ اپنی آنکھوں سے آبزرو کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے سائنس کے لیے کرتے ہیں. سائنس کے سارے ثبوت آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، آبزرو بھی کر سکتے ہیں، چھو بھی سکتے ہیں. اسی طرح سائنس کے اپوزٹ روحانی دنیا کے تمام ثبوت، تمام ایویڈنس، تمام آبزرویشن آپ اپنی روح کے ہاتھوں کے ساتھ چھو بھی سکتے ہیں. اچھا جی، اتر اینڈ زاد خان اپنے ایشور کی اگلی پکڑ کر گروپ میں آ جائیں. آپ کے دیوتا کی ڈینٹنگ پینٹنگ کرنے کے لیے ہماری ورکشاپ حاضر. اچھا جی، فضول. ہاں، یہ بات ہے کہ جس کی ناک، کان، بال، آنکھ، لب، گال، پلکیں ہیں، اس کی جنس بھی ہوگی، تو بتائیں کیا جنس ہے. آج وہ اس سوال ہی کا جواب دے کر دکھا دیں. دیکھیں، اس کا ہم آپ کو جواب دے چکے ہیں. خدا کی ذات ایک روحانی ہستی ہے. اس کے ہاتھ، پیر، اس کا چہرہ، وہ تو آپ کی الہامی کتابوں میں بتایا گیا. یار میرا دل نہیں کرتا آپ کی کتابوں کے بارے میں بات کرنے کے. آپ کو جو یاد ہوگا، آپ کے قرآن میں لکھا ہے کہ اے محمد، اگر تو اس کتاب میں کوئی ذرا سا فرق لائے گا تو ہم اپنے ہاتھوں سے تیری رگیں جان نکال لیں گے. خدا کے ہاتھوں کا، اس کے پیر کا، اس کی آنکھوں کا
بار بار ذکر ہوا ہے قرآن میں، اور ادھر بائبل میں چلے جائیں تو کوہ طور کا جو معاملہ آپ نے تو بڑا گول مول لکھا ہے قرآن میں آپ کے نبی نے، وہاں تو کھلڈل کے موسیٰ نے لکھا ہے کہ اس کے پیروں کے نیچے کیا تھا، اس کے سر پہ کیا تھا، اس کے ہاتھ تھے، اس کے پیر تھے، اس کی آنکھیں تھی، وہ بات کر رہا تھا، بول رہا تھا خدا کے نبی موسیٰ کے ساتھ۔ یہ تو بڑی پرانی باتیں ہیں، خدا کے ہاتھ پیر، اس کا حلیہ سب کچھ لکھا گیا ہے۔ ہم نے خدا کے حکم سے اس کی پینٹنگ بنا کے سامنے رکھ دی ہے انسانیت کے، فرق صرف اتنا ہے۔ اب آپ روحانی اندھے ہیں، اس لیے پینٹنگ پہ گزارا کریں، دعا کریں خدا کے حضور کہ اے اللہ، اللہ ہی کہہ لیں اسے، آپ اللہ کہنے کے عادی ہیں، اللہ کے اسے یہ نام پسند نہیں ہے، اس نام پہ آپ نے لاکھوں قتل کیے ہیں۔ اسے دعا کریں کہ وہ آپ کا روحانی اندھا پن دور کریں، تاکہ آپ خدا کا اصل چہرہ، اس کے اصل حسن و جمال کو جب کہ وہ اپنے نور ٹھنڈے کر کے ملے۔ تو یہ تو آپ کا نبی محمد بھی آپ کو بتا گیا تھا، بار بار جب پوچھا گیا کہ جی خدا کو کیسے دیکھیں، اس نے کہا جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو۔ تو آپ اپنی کتابوں کا آپ کو نہیں پتا تو ہم کیا کریں؟ اچھا جی، آپ کا سوال ہے کہ آسمانی والدین کو موت آتی ہے یا نہیں؟ اگر آتی ہے تو کیوں، نہیں آتی تو کیوں؟ اس بات کا سائنس سے ثبوت دیں۔ اچھا جی، یہ سائنس کی نیم حکیم صاحب جو ہیں وہ سوال کر رہے ہیں، تو میں ان کو جواب دیتا ہوں بھی۔ دیکھیں، جیسے سائنس آپ کو آلریڈی بتا چکی ہے کہ زندگی کے جو آرڈرز ہیں، جتنے بھی اس باڈی کے اندر سیلز ہیں یا فنکشنز ہیں، جب وہ ڈس فنکشن یا ڈی فنکشن ہو جائیں، ڈی شیپ ہو جائیں۔ اب میں سائنٹسٹ نہیں ہوں، نہ سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں اپنے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں تو روحانی شخص ہوں نا جی، تو میں تو سیدھی سی بات کروں گا کہ جب یہ فنکشن اپنا کام چھوڑ دیں تو باڈی جو ہے وہ نہ صرف کہ مر جاتی ہے بلکہ ڈی کمپوز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ ایک پروسیس ہے زندگی، اسی طرح سے موت بھی ایک پروسیس ہے سائنٹیفکلی۔ یہ سارے باڈی کے اندر ڈس آرڈرز ہی انسانی زندگی کو ایک موت کا نام دیتے ہیں، یعنی کہ ایک چلنے والا پروسیس، ایک رک جانے کا پروسیس۔ اب یہ دونوں پروسیس جو ہیں وہ پروسیڈ کیے گئے ہیں، ان دونوں پروسیجرز کو پروسیڈ کرنے والا، پرسیو کرنے والا جو ہے خالق ہے، اس کو کسی نے تخلیق نہیں کیا، اس کے لیے کسی نے موت کا پروسیس نہیں رکھا، اس کے لیے کسی نے زندگی کا پروسیس نہیں رکھا۔ وہ زندگی کا پہلا مقدمہ ہے جو کوہ مکاں کے اندھیروں میں خود آشکار ہوا۔ سارے آرڈرز، سارے فنکشنز، جس کو ابھی سائنس پتہ نہیں اربا خربا سال کی زندگی میں ابھی کیا کیا اس کو ابھی سیکھنا ہے۔ ابھی سائنس خود ایک چھوٹا سا کھلتا ہوا پھول ہے، ابھی جو خود کچھ نہیں جانتی۔ تو اس لیے خدا کے اوپر یہ پروسیجر اپلائی نہیں ہوتا، کیونکہ اس پروسیجر کو تخلیق کیا گیا ہے تاکہ آپریٹ کیا جا سکے، اور اس کو آپریٹ کرنے کے لیے بھی کائنات میں انگنت آرڈرز ہیں۔ تو سائنٹیفکلی میں نے آپ کو جواب دے دیا۔ اچھا جی، ان کا سوال ہے جی اپنے ایشور سے ملوائیں، اپنے دیوتا سے اور کتب ارسال کریں۔ جی، کتابیں ہم نے بھیج دی آپ کے گروپ پہ، حضور کی ویب سائٹ بھی، یوٹیوب کے لنکس بھی، تو آپ سن بھی سکتے ہیں، آڈیو بکس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، اردو PDF میں ترجمہ بھی ہے، اردو میں آڈیو میں بھی، اور انگلش میں بھی، دیگر زبانوں میں بھی۔ تو آپ اس کے لیے ڈاؤن لوڈ کریں، سنیں کتابیں۔ تو بالکل جی، ہم خدا کی ذات سے ہی تو ملوانے کے لیے آپ کو یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جس طرح آپ سائنسدان بننے کے لیے، ڈاکٹر، انجینئر یا کچھ بھی کرنے کے لیے دل و جان سے دن رات بڑی محنت کرتے ہیں، بڑے کوشش جد و جہد کرتے ہیں، آپ جہد کرتے ہیں، اسی طرح اگر سائنس کو، اگر آپ روحانیت کو سائنس مان کر بھی چلیں، then you also need to invest your time and efforts honestly۔ آپ کو روحانیت میں بھی اسی طرح جہد کرنا پڑے گا جس طرح آپ سائنس یا دیگر طبقہ فکر میں کرتے ہیں۔ It's a spiritual science۔ اس کے لیے سائنس اینڈ spirituality is the best book for you to start۔ تو اگر آپ ایتھک مائنڈ ہیں تو آپ کے لیے وہ اچھا آغاز ہوگا۔ تو بالکل ہم آپ کی تیاری کروائیں گے، اور ایک سیشن بھی آپ نے کر لی ہے دل و جان سے محنت کر کے،
وہ بے شک ایک سیمینار بھی اپنے پوری دل و جان سے کوشش کرے کہ تو یہ خدا کی ذات پہ یہ لازم و ملزوم ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے لیے جو واقعی تلاش میں نکلا ہے اس کی رہنمائی ضرور کرتی ہے خدا کی ذات. آپ کو اگر خواب بھی نہیں آتے تو کم از کم آپ کو مکشفات ضرور شروع ہو جائیں گے کہ آپ کم سے کم چھوٹی چھوٹی جھلکیاں دیکھ سکیں روحانی دنیا کی. جیسی بدقسمتی ہے انسان کی کہ وہ اتنا نبینا ہے کہ اس کو خواب تک نہیں آتے. اگر آ بھی جائیں کہ غلطی سے ان کو اس کا مطلب کا نہیں پتا ہوتا. دیکھ لیں کیا حالت ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں نا جی, آپ کو اس چیز کے آپ انکار نہیں کر سکتے. تو آئیں ہم آپ کی تیاری کروائیں تاکہ آپ کم سے کم 40 دن کے اندر اندر, یہ حضور کا اعلان ہے کہ اگر آپ اپنے دل کو خالی کر کے ان تعلیمات کو پڑھیں تو خدا کی ذات کا دیدار ہوتا ہے. لیکن ہر شیطانی سوچ اور ہر تعصب سے دل کو خالی کرنا پڑے گا. یہ شرط ہے, شرط نہیں, یہ ریسیپی ہے. اللہ تعالیٰ اگلا سوال ہے جی. اللہ تعالیٰ خدا ایشور دیوتا میں کیا فرق ہے؟ جی آپ نے اپنی زبانوں میں اس ایک کریٹر کے نام رکھے ہوئے ہیں, تو وہ بھی اکثر آپ نے ان کو صفات جو آپ کے ذہن میں ہے نا, یہ جو آپ نے اپنی کتابوں سے ایک دوسرے کی کتابوں سے اٹھائی ہیں, ان صفات کو سامنے رکھ کے آپ نے یہ نام رکھے ہوئے ہیں خود ہی. تو ان کو آپ گوگل کر لیں. ہم روحانیت میں اس کا سیدھا سا آپ کو جواب دیں گے کہ یہ ایک کریٹر کے نام ہے. اس ایک کریٹر کی آپ کو صفات کے جو الفاظ آپ اپنی سمجھ کے لیے سامنے رکھتے ہیں اس کو نام کہا جاتا ہے. وہ نام آپ نے رکھے ہیں اس کے. وہ گاڈ ہے, وہ خدا ہے, وہ اللہ تعالیٰ ہے, وہ ایشور ہے, وہ دیوتا ہے, وہ ہیونلی فادر ہے. وہ لیکن خدا کا کوئی ماں باپ تو ہے نہیں جس کو نام دیتا. خدا کا کوئی نام نہیں ہے, بلکہ سائنس نے بھی اسے ایک نام دینے کی کوشش کی ہے. سائنس وہ اسے کہتی ہے یونیورسل کانشیسنس. دیکھ لیں, سائنس یہ اس حد تک تو مان گئی ہے کہ دیر از سم یونیورسل مائنڈ, یونیورسل کانشیسنس who has ability to operate the orders of universe. کہ جیسے گریوٹی ہے, مادہ ہے, توانائی ہے, اسپیڈ آف لائٹ ہے, خلا ہے, یہ سارے جتنے ان گنت آرڈر ہیں, گیسز ہیں, یعنی کہ لاکھوں کروڑوں آرڈرز ہیں اس کائنات میں, ظاہری کائنات میں. بلائنڈ لا ہے. دیکھیں کیسی چیزیں جس کا بلیک ہولز ہیں. تو ان چیزوں کو جو آپریٹ کر رہا ہے there is a being. مذہبی لوگ اسے خدا, اللہ, گاڈ کہتے ہیں. سائنس اسے یونیورسل کانشیسنس کہتے ہیں. یعنی کہ اس چیز کو تو وہ مانتے ہیں, آپ سبھی, ہم بھی, کہ کوئی ایسا بینگ ہے جو ان آرڈرز کو آپریٹ کر رہا ہے. there is a high universal being, ایسا کر کے کچھ کہتے ہیں. اگلا سوال ہے جی. مجھے ملواؤ, کل بھی کہا تھا, دعویٰ تم نے کیا تو دلیل دینا تمہارے ذمہ ہے. ڈرامے باز, کذاب, اندھا, گستاخ, یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہو تم. اچھا, دیکھیں یہ تہمت آپ جیسے اپنے مذہبی لوگوں کو گالی گلوچ کرتے ہیں نا جی. اسلام سے آئے ہیں تو آپ اسلام کے ہم کان پکڑتے ہیں. ذرا آپ کا ذرا کان کھینچ کے نا تو آپ کو ناک کی سیدھ میں لے کے آتے ہیں. جس طرح آپ 72 کے 72 فرقے یا 172 جتنے بھی ہیں اپنی کتاب اٹھا کے سامنے اپنی دلیلیں اٹھا کے ایک دوسرے کو کافر, ایک دوسرے کو جہنمی کہتے ہیں, اس سے تو صاف صاف آپ خود ہی ثابت کر دیتے ہیں کہ آپ سارے جہنمی ہیں. تو ان جہنمیوں کا آپ خود ہی ثابت کرتے ہیں یہ کافر ہے. تو ان کافروں کا جو دین ہے, وہ جو اسلام ہے, جو یہ لوگ ہیں, یہ پہلے خود کو نہیں طے کر لیتے بھی تم میں سے ٹھیک کون ہے, غلط کون ہے, باقی ان کو مل کے ٹھیک کر لیں. تم تو سارے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو, تو آپ ہمیں غلط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں تو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. آپ کو خود اتنی شرم آنی چاہیے بھی. ہمارے اپنے دامن میں اتنے سوراخ ہیں, اتنا داغدار ہمارا دامن ہے, ہم کسی بھی کیچڑ کیوں اچھالیں, پہلے ہمیں اپنا جو دامن ہے اس کے داغ دھو لیں. تو یہ آپ کے لیے سوچنے والی بات ہے. ہاں, جس کا دعویٰ ہوتا ہے وہ دلیل دیتا ہے. وہ ڈرامے باز, یہود و نصارہ کا مال کھا کر غیر ملکوں میں چھپ کر جھوٹے مکار, دجال, کافر, شیطان مسلمانوں کو ورگلا رہے ہو. جواب نہیں دے رہے. سور, بے روزگار شیطان, یہود و نصارہ کے پیسے پر بکا ہوا سازشی دجال. دیکھیں یہ ساری کوالٹیز تو آپ اپنی بتا رہے ہیں. آپ ہیں جو غیر ملکوں میں جا کے قرضے مانگتے ہیں, ان ملکوں میں جا کے نوکریاں ڈھونڈتے ہیں,
ان ملکوں میں ہلکا ہلکا تاکہ ساؤتھ افریقہ میں رہتا ہوں تو کالیوں کے ساتھ جناب بستر میں گھسے ہوتے ہیں، ان میں سے شادی کیے بغیر ہی بچے نکال لیتے ہیں۔ میرے سامنے آیا نا، میں آپ کے ناک پکڑ کے آپ کے میں ڈبکیاں لگاؤں، آپ کسی بے غیرتی کے جو آپ نے دریا بہائے ہوئے ہیں، تو اس کو شرم آنی چاہیے آپ کو ایسی باتیں کرتے ہو۔ غیر ملکیوں کو بھی کیا ہے، ان سے ہمیں بھئی آپ خود بھکاری لوگ ہیں، ان سے جا کے نوکریاں مانگتے ہیں، ان سے نکاح کر لو، شادیاں کر لو، سٹیٹس دے دو، ہمیں قرضے دے دو، بینک سے قرضے لے دو، گاڑی لے دو۔ کالیوں کی چھوٹی چھوٹی عمر کی لڑکیوں کو یہ بابے بے غیرت لوگ جا کے شادیاں 2 نمبر شادیاں کر کے نا، پیچھے بچے خاندان ہیں وہاں شادیاں کالیوں سے شادیاں کری، تو خود یہ بھکاری لوگ ہیں آپ، منہ پہ داڑھی، سنت رسول ہو، بے غیرتی کام۔ دنیا بھر کے جتنے اسٹرپ کلب ہیں وہاں پر جو منہ کالا کرتے ہیں وہ آپ کے پاکستانی ہیں۔ تو بھائی کسی پہ آپ کیچڑ چھاپ، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم تو وہ آپ کو سچائیاں بتا رہے ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں، اور پھر یہ خدا کی عنایت ہے کہ ہمیں خدا نے آپ کو روحانیت سکھانے کے لیے بھیجا ہے، تو آپ روحانیت سیکھنا نہیں چاہتے، خدا سے ملنا نہیں چاہتے، تو جو سامنے سے خدا کی طرف سے آ رہا ہے اس کو آپ جھوٹا کہہ رہے ہیں، تو آپ خود جھوٹے ہیں، خود مکار ہیں، خود جہنمی ہیں۔ آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے اپنی پوری ہسٹری سے۔ اور تھوڑا سا آپ کو اور آئینہ دکھا دوں، آپ کے اپنے بھائی بند جو مسلمان ملک ہیں وہ آپ کو، خاص طور پہ آپ پاکستانیوں کو، اپنے ملکوں میں آپ کو گھسنے نہیں دیتے۔ اگر آپ چلے بھی جائیں تو آپ کو 2 ٹکے کا نوکر و غلام کا ویزا، آپ کے ویزے کے اوپر لکھا ہوتا ہے غلام، آپ نوکر ہوتے ہیں 2 ٹکے کے، آپ کو کتے کی طرح آپ کر بھی لوگ آپ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ اور میں غلط نہیں کہہ رہا، چیلنج مت کرنا مجھے، آپ کے اپنے بھائی بندو ہمیں کال کر کے بتا رہے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں سعودیہ میں آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ انتہائی گھٹیا، وہ آپ کو سمجھتے ہی انتہائی گھٹیا، آپ کو مسلمان سمجھتے نہیں ہیں، 3rd قسم کے آپ کو فیک لوگ سمجھتے ہیں۔ آپ کو وہ دیکھ کے نا، وہ پرانا لفظ ہے ہندو کا مطلب ہے چور۔ یہ آج سے کئی 100 سال پہلے ہندوستان سے آنے والے لوگوں کو، ان کو ان کی نیچر سے انہوں نے یہ نام رکھا تھا، چور۔ اب وہ یہ قافلے ہو جاتے تھے انڈیا میں عربیوں کے، تو جو بھی انڈی نظر آتا تھا اس کو یہ کہتے تھے چور ہیں، تو انہوں نے یہ نام رکھا تھا ہندو۔ ہندوستان کا نام تو بھارت تھا، ہندوستان تو اب آ کے کہیں میرے خیال چند صدیوں پہلے رکھا گیا ہے۔ یہ دیکھ لیں آپ کی کیا اوقات ہے اپنے سعودی عرب کے یا مڈل ایسٹ کنٹریز میں، نہ آپ کو اپنی بیٹیوں سے شادی کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ بھائی وہ آپ کر کے دکھاؤ، ذرا ہاتھ پکڑنا تو دور کی بات، آپ بات کر کے دکھاؤ، سر کاٹ کے رکھ دیں گے تمہارا، وہ تمہاری 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے مسلمان اپنے ملکوں میں۔ ادھر ویسٹرن کنٹریز میں تم جاتے ہو، ان کی بچیوں سے شادیاں بھی کرتے ہو، ان کی جمہوریت کے مزے بھی لیتے ہو، ان سے پیسہ بھی لیتے ہو، ان کی شہریت بھی لیتے ہو، ان کے پاسپورٹ، گرین کارڈ، ان کی ہر چیز استعمال کرتے ہو، اور وہ لوگ تمہیں انسانیت کے نام پہ سب کچھ دیتے ہیں۔ اور شرم کرو، اور شرم کرو، میں تمہیں آئینہ دکھا رہا ہوں، میرا ہی یہ کام ہے کہ میں تمہیں آئینہ دکھاؤں۔ خدا کا نبی تمہیں آئینہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ شرم کرو، تم ان کو برا کہتے ہو، ہمیں برا کہتے ہو، وہ بھی تمہارا بھلا کر رہے ہیں، ہم بھی تمہارا بھلا کر رہے ہیں، تو خود کو ٹھیک کرو، اپنی اصلاح کرو۔ ان کے اوپر تھوک پھینکنے سے، ہمارے اوپر تھوک پھینکنے سے، تمہارا جو گندا سیاہ منہ ہے، تمہارے ضمیر کی یہ جو گندی شکل ہے، بدبودار حالت، یہ درست نہیں ہوگی۔ اچھا جی، خود کو نبی کہنے والا جھوٹا بہتان لگا کر بد کلامی کر رہا ہے، مسلمانوں کے بارے میں گندی زبان، پتہ چل رہا ہے ایجنٹ ہے۔ ہم نے سوال کیے، جھوٹے بہتان، بد کلامی و بے غیرت۔ اچھا بھائی یہ شیطان چیزوں کے پجاری ہیں۔ اچھا دیکھو، آپ جتنے بھی بہتان لگاتے ہیں، بات یہ ہے کہ سچائی تو کڑوی ہوتی ہے، لیکن آپ کو سننا پڑے گا۔ آپ کے اپنے بہن بھائی، والدین، ماں باپ، آپ کے پڑوسی، آپ کے بھتیجے بھتیجیاں، جب یہی لوگ زاہد خان صاحب کی تعلیمات پڑھتے ہیں تو خود ہمیں کال کر کے بتاتے ہیں، جی زاہد خان صاحب کی تعلیمات پڑھی تو ہمیں خدا کی ذات کا دیدار ہوا۔ تو بھائی آپ کس غلط فہمی میں ہیں؟ آپ کے اپنے گھر میں جہاں بیٹھے ہیں نا، آپ ان 10 میں سے ایک بندہ زاہد خان صاحب کی تعلیمات کو فالو کر رہا ہے، اور یہ میں ہوا میں تیر نہیں چلا رہا، ہمیں پتہ ہے یہ ہو رہا ہے وہاں پہ۔ اب ہم ان کو ایکسپوز نہیں کر سکتے، بیچاروں کو آپ لوگ مار دیتے ہیں، اور مارے بھی جا رہے ہیں کئی لوگ پاکستان میں۔ کراچی میں حال ہی میں ہمارے ایک بچے کو انہوں نے مار دیا، بڑی سپیڈ سے وہ
रूहानी में तरक्की कर रहा था, उससे बहुत यंग लोग इंस्पायर हो रहे थे, उसने मार दिया, किसी मौलवी ने पीछा किया, वो बेचारा पुलिस ने उनको रास्ते में मार दिया। अच्छा, वो क्यों? इसलिए कि वो आपके पोल खोल रहा है, वो आपका नाक पकड़ के आपके मुंह पे जूते मार रहा है, वो आपको आपकी आईने में गंदी शक्ल दिखा रहा है कि भाई तुम इस्लाम के नाम पे अपने बच्चों को ज़िना करने वाले लोग हो, अपनी कौम का खून चूसने वाले लोग हो, झूठे लोग हो, मकार हो, हसद करने वाले हो, तुम जलील हो, तुम आसमान के नीचे बदतरीन कौम हो, तुम्हारी सारी नबी की बताई हुई पेशीन गोइयां तुम्हारे ऊपर पूरी हो रही हैं। ये सारी सच्चाइयां जब तुम्हें कोई बताता है तो तुम उसे मारते हो। किसी थर्ड पर्सन से पूछ लो जो खुदा को नहीं भी मानता ना, उससे भी ये सवाल करके पूछो जो मैंने अभी तुम्हें कहा, क्या है गलत है कि सही है? वो कहेगा हाँ भाई बात तो सही है। तो शर्म करें आप, अपने आप को सुधारें। हमें झूठा ये वो कुछ भी कर, इससे फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई ये है कि आप लोग जो हैं वो वाकई इस कुर्रे अर्ज़ पे आसमान के नीचे बदतरीन कौम है। बिल्कुल आपका नबी मोहम्मद आपके बारे में सही पेशीन कोई करते। अच्छा जी, इस मुर्दे की शक्ल देखो, मरदूद की शक्ल देखो, योधन सारक एजेंट की। हम इस काफर की बदकलामी बर्दाश्त नहीं करें। अच्छा, ये दज्जाल अपना एड्रेस बताए, बंदा इससे बात करने के लिए वहीं से लोग भेजेगा। मुलाकात शैतान करता है और इस मरदूद से इसने शैतान को खुदा समझ लिया। अच्छा, देखें जाहिद खान साहब को दुनिया भर में लोग जो मर्जी नाम देते रहे। देखें 75 साल उनकी उम्र हो गई है, 75 साल में आपने कितनी धमकियां दी होंगी। ओए मेरे खुदाया, धमकियां अगर वो लिखी जाए ना तो कम से कम 1000 किताबें बन जाएंगी, और फिर वो किताबें उठा के आपके सर में मारी जाएं कि यार कितने बेवकूफ हो तुम लोग, 75 साल से एक बंदे को धमकियां दे रहे हो। तुमसे एक बंदा नहीं आज तक इस दुनिया से हटाया गया, और इतनी खोखली धमकियां तुम्हारी, इतनी तुम बिल्कुल यानी कि फारूक इस दुनिया से। एक बंदे को सारे मुस्लिम मुल्क, पूरी दुनिया के सारे इस्लामी मुल्क एक बंदे का कुछ नहीं कर सके। 75 साल उस बंदे ने तुम्हारे मज़हब की ऐसी की तैसी फेर दी है। तुम्हारे अपनों मजहबों से लोग छोड़ छोड़ के रूहानियत में आ चुके हैं, ज़ाहिद इस्लाम के मिशन का हिस्सा बन चुके हैं। हज़ारों लोग हर साल खुदा की ज़ात का दीदार कर रहे हैं। इतना बड़ा रेवोल्यूशन हो चुका है रूहानी दुनिया का इस दुनिया में, और तुम अभी तक धमकियां दे रहे हो। तो ये तुम्हारी अपनी शिकस्त का, बेबसी का मुंह बोलता सबूत है। अच्छा जी, कैसे अपना नबी बना लिया किसी ने, खुदा ही बना लिया शैतान के बच्चे। नबी लफ्ज़ का मफहूम नहीं पता, आशना नहीं है। दज्जाल उन काम सिर्फ इस्लाम मुखालफ चाहे चलता है, इसलिए ये मकार दूसरे मुल्क में छुप कर कार्रवाई करते हैं सामने नजर। अच्छा ओ भाई, ये क्या आपने, अब ये कोई सवाल थोड़ी हम क्या जवाब दें इनके आपको, ये तो आप वक्त ज़ाया करने के लिए सवाल कर रहे हैं इस तरह के। देखें आपकी अपनी हालत जो है ना, पहले आप वो ठीक करें। हमें खुदा ने भेजा है, खुदा हमें, देखें आपकी सिर्फ तसल्ली के लिए बात करूं, कोई शख्स खुदा की तरफ से अगर नबी होने का दावा करता है, अगर वो नहीं है तो खुदा उसे पकड़ेगा। आप अपनी मंजी के नीचे टांग क्यों नहीं फेरते? आप खुद को पहले दुरुस्त को नहीं करते? किसी को क्या जरूरत है आपको बगलाने की, आपको दूसरों को दज्जाल कह रहे हैं, शैतान कह रहे हैं, आप अपना सुन लें। आप दूसरों को मुखालफत कह रहे हैं, इस्लाम मुखालफत, वो अपनी सुन लें पहले जरा। सबसे बड़ी जो मुखालफत है आपके अपने 72 फिरकों में है कि नहीं है? अब बोलोगे नहीं तो सबसे बड़े दज्जाल तुम खुद हो। अब ये बताओ सबसे बड़े शैतान तुम लोग हो दुनिया में, हो कि नहीं? तुम्हारी अपनी छोटी छोटी बच्चियों को, जो तुम्हारे अपने मौलवी जो हैं वो उनका ज़ना करके, रेप करके उनका कत्ल कर देते हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी, बच्चियों को भी करते हैं कि नहीं? अगर तुमको नहीं तो तुम बहुत बड़े दज्जाल तुम खुद हो। ये बताओ तुम्हारी पाकिस्तान के निज़ाम में तुम्हारी सियासत करप्ट है कि नहीं? तुम्हारा अदलिया करप्ट है कि नहीं? हर अदालत में 500 के गवाह बिकते हैं कि नहीं? तुम्हारे जज बिकते हैं कि नहीं? तुम्हारे सारे डिपार्टमेंट में रिश्वत ली जाती है कि नहीं? तुम्हारे हर काम में, हर दूध तक में तुम्हें एक कोई दो आपको एक इतना एक कप दूध का भी कहीं से खालिस नहीं मिलेगा, है कि नहीं? इन सारी चीज़ों का अगर तुम इनकार कर दो तो सबसे बड़े दज्जाल तुम खुद हो, यानी झूठे तुम खुद हो। ये सारी बुराइयां तुम्हारे अंदर हैं। नशा करते हो तुम, नशा करके तो अपनी माँ से तुम ज़ना करते हो। तुम्हारे अखबारात बड़े पड़े हैं। एक भाई अपनी बहन से शादी कर लेता है, उससे धंधा भी करवा रहा है। तुम्हारी अपनी बच्चियां 2-2, 300 रुपए पे हार रोड पे, मार रोड पे, पूरे पाकिस्तान की गली में बेचारी वो गुर्बत के हाथों धंधा कर रही हैं।
ہو رہا ہے ایسا کہ نہیں؟ اور ان کے ساتھ جو زنا کرتے ہیں چھپ کے، وہ تمہارے اپنے بھائی بندو مسلمان ہیں، فارنر نہیں ہے کوئی، یہودی نہیں ہے کوئی، ہندو نہیں ہے کوئی، عیسائی نہیں ہے کوئی، یہود و نصارہ، یہ تمہارے اپنے لوگ منہ کالا کرتے ہیں۔ سب سے بدکار، اور اس تمہارا نبی صحیح تڑپتا گیا اس دنیا سے کہ اس آسمان کے نیچے سب سے بدترین جو مخلوق ہوگی تم ہوگے، تو وہ واقعی تم ہو۔ یہ ساری باتیں جو میں نے کہی ہیں، تم ان کا انکار کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سچائیاں ہیں۔ ہم تمہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ خدا نے ہمیں کہا ہے کہ ان کو کہو کہ بندے کے پتر بن جاؤ، اپنی حالت سدھارو، روحانی بن جاؤ، کیونکہ زندگی کا مقصد روحانی ہونا تھا۔ تم روحانی کیوں نہیں ہو رہے؟ اب خدا اور عنایات کر رہا ہے، تم اس کو بھی دھتکار رہے ہو۔ تو اس لیے ہمیں اس طرح یہ الٹے سیدھے نام یہ برا کہنے سے بہتر ہے تم اپنے گریبان میں جھانکو کہ تمہیں یہ ایسا کہا کیوں جا رہا ہے، تو اپنی حالت کو سدھارو بجائے کہ زاہد خان صاحب کو برا کہو۔ اور یہ جو تعلیمات ہیں نا روحانی خدا کا تم پر احسان ہے، زاہد علیہ السلام کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اس نے بندے نے ایک رات بھی سکون کی نیند نہیں سویا، یہ شخص مسیح زمانہ ایک رات سکون کی نیند نہیں سوئے، اور اپنی پوری زندگی اس سفر میں گزار دی، ایک بھی خدا کا راز الہی نہیں چھپایا، لاکھوں صفات لکھ دیے، خدا کے رازوں لاکھوں راز الہی بتا دیے، اور بتاتے جا رہے ہیں کہ خدا کے ہو جاؤ، خدا کے ہو جاؤ، خدا کے ہو جاؤ، خدا کے ہو جاؤ، یار اللہ کے ہو جاؤ۔ اپنے اللہ ہی کہتے ہو نا، جس کے نام پہ تم نے لاکھوں قتل کیے ہیں، گاڈ جس کے نام پر عیسائیت نے لاکھوں قتل کیے ہیں، یہوہ جسے یہودی خدا یہوہ الہ کہتے ہیں، اس کے نام پہ انہوں نے کئی لاکھوں کروڑوں قتل کیے ہیں۔ اور بھائی ہندوؤں نے کتنے گھر جلا دیے ہیں، یہ ہزاروں سال پرانی ہسٹری، ہر مذہب میں تم نے یہی کیا ہے، اس لیے خدا نے تمہارے تمام مذاہب کی صف لپیٹ دی ہے۔ خدا کے نام پہ قتل کرنے والوں قاتلو، خدا تمہیں اپنا بیٹا بیٹی مانتا ہے، تم اس کے نام پہ قتل کرتے ہو۔ خدا نے تمہیں اپنے دلارے کہا ہے، اپنی مخلوق کہا ہے، اپنی ممتا والی 72 ماؤں کا تمہیں تمہاری کتابیں بتا گئی ہیں، وہ بڑا رحیم کریم پیار کرنے والا، ہم کہہ رہے ہیں اس سے بھی بڑھ کے ہے۔ تو جو تمہیں اچھائی اور زیادہ اچھائی بتاتا ہے وہ تمہارا دشمن ہے۔ ہم کہتے ہیں خدا کے ہو جاؤ، تو تم خدا کا نہ ہونے کے لیے یہ سارا جتن کر رہے ہو کہ ہم اسلام کے ہو جائیں، ہم بس یہ اپنے موقف پہ رہیں، کیونکہ اینڈ پہ ہمارا نبی ہمیں بچا کے لے جائے گا، فردوس میں کوئی سوراخ نکال دے تو ہم وہاں سے گھس جائیں، وہاں پہ تمہاری کالی بیٹوں کو وہاں کوئی نہیں گھسنے دے گا۔ فرشتے جو ہے نا جی، وہ تمہیں جہنموں میں، بلکہ وہ بھی کیا لے کے جائیں گے، وہ بیچارے خود بڑے دل برداشتہ ہیں۔ تمہاری اپنی جو روح کا اندھیرا ہے وہ اتنا وزنی ہوتا ہے، اتنی گریوٹی ہے اس کے اندر، وہ سیدھا اپنی اس کالی جنت، اس جہنم میں سیدھا وہیں آپ کو لے کے جاتا ہے۔ اگر قاتل ہے قاتلوں میں، چور ہے چوروں میں، جھوٹا جھوٹوں میں، فراڈی ہے فراڈیوں میں، رشوت کو رشتوں، اور جس طرح کی آپ کی روح کی کرتوتیں ہیں، جس طرح کی اس کی کالی رنگت ہے، وہ ایسے ہی کالے جہان میں جا کے گرتی ہے۔ خالی دعوے کرنا، لمبی لمبی چھوڑنا کام ہے ان مکاروں کا، ثابت ان کا باپ کرے گا۔ اچھا جی، بتاؤ قادیانی بکاؤ زاہد مرتد اپنے ملک میں آ کر سامنا کرو، دوسرا دن نصیب نہیں ہوگا۔ کافر مرتد قادیانی، ہماری فرق کیوں ہو رہی ہے، ہماری فکر کیوں ہو رہی ہے؟ ہم اس حال میں بھی خوش ہیں، مگر تم یہودی اسرائیل کے پیسے اچھے سے پل رہے ہو، ہمارا درد کیوں کھایا جا رہا ہے؟ کذاب مرزئی کالے کے مرزئی، اچھا دجال سور مرتد قادیانی اپنے گند میں مر کر غرق۔ ارے یار تم نے اصل میں تعلیمات پڑھی نہیں، زیادہ خان تمہیں پتہ نہیں یہ ہے کون؟ تو یار پڑھ لو، پہلے اپنی کتابیں پڑھ لو، تمہیں پتہ چلے کہ مسیح کیا ہوتا ہے، مسیح کون ہے۔ زاہد علیہ السلام خدا کے مسیح ہیں، جیسے عیسیٰ کو چنا گیا تھا نا مسیحیت کے لیے، یعنی وہ اس کا جیسے کلمہ جو ہوتا ہے، آپ کو مسلمانوں کا کلمہ ہے یا موٹیویشن خدا کا وحدانیت کا آپ کا دین ہے، اسلام خدا کی وحدانیت کا دین ہے۔ اسی طرح عیسائیت جو ہوتی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحیت جو تھی وہ خدا کی بادشاہت تھی۔ نبی محمد کا دین وحدانیت کا مذہب تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی جو تھی مسیحیت وہ خدا کی بادشاہت کا دین تھا، کہ اس دنیا میں نئی زمین ہوگی نیا آسمان، یہ آپ نے سنی ہے تمثیلی۔ تو خدا کی بادشاہت جو شخص لے کے آتا ہے اسے خدا کا مسیح کہتے ہیں۔ حضرت زاہد علیہ السلام خدا کی بادشاہت کے دور کے لیے چنے گئے ہیں۔
ان کا اسلام سے کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی عیسائیت سے آیا، یہ آپ کی غلط فہمی دور کر دوں۔ تو ہم بھائی وہ کریں جو ہمیں خدا کرے، نہ ہمیں قادیانی سے کوئی تعلق ہے، نہ عیسائیوں سے، نہ مسلمانوں سے، نہ یہود و نصارہ، ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں خدا نے براہ راست چنا ہے ہمارے مسیح کو، ذات علیہ السلام کو، اپنی بادشاہت کے لیے۔ تم نے اس بادشاہت کا حصہ بننا ہے، روحانی ہونا ہے، خدا سے ملنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملنا تو پھر تم اب جاؤ گے اپنے مذہبوں کی جہنموں میں، جہاں پہ وہ بیٹھے ہیں تم بھی جاؤ گے۔ تو اس لیے یہ غلط، اس چیزوں کو غلط کہنا یا سمجھنا وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ آپ تعلیمات کو یا تو پڑھ لیں، پھر آپ کو پوری طرح سے سمجھ آ جائے۔ ہم بھی 1 آدھ منٹ میں آڈیو میں کتنا آپ کو بتا سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ کتاب ہے جی عرفان الجلد، عرفان جلد 1، حضرت فقیر نور محمد کا۔ اچھا فیضان یہ کتاب، اچھا یہ کتاب عطر اور زاہد خان کا بہترین رد ہے۔ واہ جی واہ، حوالہ جات، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں آپ جیسے سارا دن رد کرتے رہتے ہیں، یعنی جو چیز آئے اس کو فل ٹاس پہ باہر پھینکو، جو چیز آئے اس کو باہر پھینکو، جو چیز آئے باہر پھینکو، یہ پھینکا پھینکی آپ پتہ نہیں کتنی صدیوں سے کر رہے ہیں، اور یہ کہاں سے سیکھی آپ نے؟ اس کی کتاب سے یہ نکالا، اس کو رد کر دیا، اس کی کتاب سے اس کو رد کر دیا، یعنی خود کو ٹھیک نہیں کرنا۔ جو آپ کو باہر سے آئے اور کہے کہ یہ تمہاری غلطی ہے، اس کو سدھارو، اس کو غلط ثابت کر کے آؤٹ کر دو، اس کو باہر نکال دو، یہ کام آپ کر رہے ہیں۔ یعنی پنجابی میں کہتے ہیں نا کھیلنا نہ کھیلنے دینا، تو یہ آپ کی یہ آپ کی بچوں والی نیچر، آپ خود اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے، آپ نہیں چاہتے کہ آپ خدا والے ہوں۔ آپ کے جو سارے جتنے جو دعوے آپ کر رہے ہیں نا جی کہ نبی محمد کے بعد نبی محمد عربی کے بعد نبی کوئی نہیں، یہ اسی طرح کے دعوے سبھی مذاہب کرتے ہیں، بھئی ان کی کتابوں کے آگے کچھ نہیں ہے، اسلام قرآن کے بعد کچھ نہیں ہے، عیسائیوں کے نزدیک عیسائیت کے آگے کچھ نہیں ہے، نبی عیسیٰ کے بعد کچھ نہیں ہے، بدھا کے نزدیک بس بدھا آئے گا واپس، بدھا کے آگے کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح ہندوؤں کے جو ایشور ان کے خدا اور بھگوان، بس ان کے آگے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ سارے آپ لوگوں نے اپنی اپنی ضدیں پالی ہوئی ہیں، پتہ آپ کو کچھ ہے ہی نہیں کہ کچھ روحانی زندگی میں چل کیا رہا ہے۔ خدا جن کو آپ اپنا مانتے ہیں آپ کبھی ان سے ملے بھی نہیں ہیں، اپنی اپنی ضد لے کے بیٹھے ہیں، تو آپ کو پتہ کیسے ہے کیا رد ہے اور کیا ایکسیپٹ کرنا ہے، کیا نہیں ایکسیپٹ کرنا۔ ہم تو آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ کو مشاہدہ الہی ہو جائے۔ اگر آپ اپنی آنکھوں سے اپنے روحانی سے کھل جانے کے بعد اپنے خالق کا، اپنے اللہ کا، اپنے کریٹر کا، حتیٰ کہ اپنے انبیاء کا جن پہ آپ تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں، اگر ان کا دیدار کر لیں، ان سے بات کر لیں، ان سے اپنے سوالات کر لیں اور وہ آپ کو خود کہیں اور آپ اپنے کانوں سے سنیں، آپ سبھی کی بات کر رہا ہوں، کروڑوں لاکھوں لوگوں کی، اپنے کانوں سے آپ خود سنیں کہ وہ کہیں آپ کو کہ ہاں یہ زاہد خان مسیح زمانہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اسے اللہ نے چنا ہے، اور اس کی بات مانو، تو آپ اپنے نبی محمد کو کیسے کہو گے کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو؟ اس کی بات ماننی پڑے گی نا۔ اگر آپ عیسیٰ کے ماننے والے ہیں تو آپ کی عیسیٰ کی بات ماننی پڑے گی نا۔ آپ جس کے بھی ماننے والے ہیں، آپ ان کو ان کی روح کی دنیا میں اگر ہم آپ کو ملوا دیں، آپ کی تیاری کروائیں، آپ کی روحانی سے کھل جائیں، آپ ان سے خود ملیں اور خود اس سچائی کو جانیں، تو یہ کتنی بڑی آپ کے لیے امداد ہوگی، کتنی بڑی آپ کے لیے یہ ہماری ایک ہمدردانہ یہ ایفرٹس ہیں آپ کے لیے۔ اس کے بدلے میں ہمیں آپ سے کبھی بھی کچھ نہیں چاہیے۔ آپ لوگ دے کیا سکتے ہیں بھئی؟ آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ کوئی بھی مذہب والا، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مسلمان ہوں، یا جتنے بھی اپنے مذہب کی دنیا، آپ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بیچارے اندھے ہیں، آپ کیا دے سکتے ہیں کسی کو؟ ہم آپ کو رہنمائی دے رہے ہیں، آپ کے لیے ہم ہمدردی رکھتے ہیں، کیونکہ خدا ایک ہمدرد دل رکھتا ہے۔ اگر ہم خدا سے محبت کرتے ہیں تو ہی ہمیں آپ سے محبت ہے، ورنہ ہم بھی آپ جیسے ہوتے۔ تو اس لیے ان تعلیمات کی طرف آئیں، حضرت ذات علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھیں، اپنا دل خدا میں ویسے لگائیں جیسے خدا اب چاہ رہا ہے۔ وہ دکھائی دینے والا خدا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، وہ آپ کا روحانی اندھا پن دور کر سکتا ہے۔ اس لیے سوچیں اور سمجھیں، اور جب آپ ان اپنے انبیاء سے خود مل کے اسی زندگی میں جیتے جاگتے اسی زندگی میں
جب آپ ان سچائیوں سے آشنا ہوں گے کہ ہم تو ایک دھوکے میں رہ رہے ہیں، قرآن میں بھی ملاوٹ ہو چکی ہے کئی بار، اور اس کو خدا کا کلام مانتے ہیں، جو تو خدا کا کلام ہے ہی نہیں، یہ تو نبی محمد عربی نے بتایا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی میں بات کر رہا ہوں، میں چیلنج دے رہا ہوں آپ کو۔ تو آپ کو ایک سیکنڈ سے پہلے غیرت آنی چاہیے اس بات پہ کہ ہیں یہ تو ہماری صدیوں سے ہماری نسلیں پھر اس کا مطلب نقصان میں جا رہی تھیں۔ نہیں 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 نہیں، ہم اس کو ابھی کنفرم کریں گے۔ تو آپ کو چاہیے، آپ کو غیرت میں آنا چاہیے، فوراً سے پہلے روحانی ہو جائیں اور نبی محمد عربی سے روح کی دنیا میں ملیں اور ان سے یہ کنفرم کریں کہ حضور یہ شخص ایسی بات کر رہا ہے، آپ ہمیں فوراً سے پہلے بتائیں۔ یہ آپ کا نام لے کے اتنی بڑی بات کر رہا ہے تو آپ ہمیں بتائیں۔ کیوں نہیں پوچھتے اپنے نبی محمد سے؟ یا عیسائی ہو تو تم اپنے عیسیٰ مسیح جی سے کیوں نہیں پوچھتے؟ یا یہودی ہو تو موسیٰ علیہ السلام سے کیوں نہیں پوچھتے؟ ہماری تعلیمات تو اب ہر جگہ پہ ہر مذہب والے لوگوں کو پہنچ چکی ہے نا، تو کیوں نہیں پوچھتے اپنے اپنے انبیاء سے کہ یہ یار یہ بندہ تمہارے نام پہ یہ بتا رہے، جی محمد صاحب کی ٹیسٹ منی ہے، انہوں نے یہ بتایا، عیسیٰ جی کی ٹیسٹ منی ہے، انہوں نے یہ بتایا، موسیٰ کی یہ ٹیسٹ منی ہے، فلانے فقیر نے، فلانے پیغمبر نے، فلانے ولی نے، فلانے کتب نے، فلانے فرشتے نے یہ بتایا۔ ہم نے تو کتابوں میں لکھ کے آپ نے پڑھی نہیں، تب کیا کر؟ ہم نے تمہاری ہستیوں نے جو جو بتایا ہے عالم ارواح نے، ہم نے لکھ کے سامنے رکھ دیا بھائی۔ تم نہیں ان سے کیوں نہیں پوچھتے جا کے ان کی دنیا میں؟ یہ میرا تمہیں چیلنج ہے، یہ میرا تمہیں سوال ہے کہ اپنے انبیاءوں سے جا کے پوچھتے کیوں نہیں ان کی دنیا میں؟ کیوں نہیں ملتے ان سے؟ نہیں مل سکتے نا، تو ہم آپ کی تیاری کرواتے ہیں، ہم آپ کے ملوا دیں گے یار، ہم آپ کی تیاری کروائیں گے بے لوس، اور آپ اپنی آنکھوں سے انہیں ملیں گے، دیکھیں گے، ان سے اپنے سوالات ان سے پوچھیں، براہ راست پوچھیں گے، اور آپ کو جواب دیں گے کہ ہاں ہم سے یہ غلطیاں ہوئیں، ہم نے یہ کیا، گو خدا نے ہمیں معاف کر دیا، لیکن اب ہمارے یہ حالات ہیں۔ خود دیکھو گے اپنی آنکھوں سے۔ تو کتنا بڑا چیلنج، کتنی بڑی آپ کے لیے ہم دروازہ کھول رہے ہیں، اور آپ اس کو نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہ رہے، یہ آپ کی بدقسمتی ہے۔ تو بہت شکریہ جی ان حضرات کا جنہوں نے میری باتوں کو سنا، حضرت صاحب علیہ وسلم مسیح زمانہ، ان کی تعلیمات کو سنا، یہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں، جن تک یہ پیغام ابھی پہنچا ہے، میں ان سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اگر وہ خدا کے صحیح الفاظ اور معنوں میں طلبگار ہیں اور ان تعلیمات میں وہ اپنا دل، اپنا دماغ، اپنا شعور، اپنے جذبات اور اپنی ہستی کا، اپنے جسم و جاں کا ہر نقطہ و ہر توانائی صرف کرتے ہوئے صرف خدا کی سچی محبت اور تلاش میں اگر وہ ان تعلیمات کو پڑھتے ہیں، تو میری دعا ہے اور پورا مجھے یقین اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جنہیں خدا کی تلاش بھی، خدا کی ذات بھی تلاش کر رہی ہے۔ تو آپ کو خوشامدید ان لوگوں کا جو ان تعلیمات کو پڑھ کے خدا کی الفت کی دنیا میں آ جائیں گے۔ تو خدا کی ذات آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ سبھی ممبران پہ، خدا کی سلامتی۔